آپ لوگ اٹینڈنس لگا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا آج قرآن مجید کا آغاز ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ ہم سورۃ اخلاص سے شروع کریں گے۔ سورہ الاخلاص سورہ نمبر 112 ہے۔ کوئی بتائے گا ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں قرآن کے اندر؟ 114۔ 114۔ تو یہ کون سی ہے؟ 112 نمبر صورت۔ آیات اس کے اندر کتنی ہیں؟ 4 اور مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مکی ہے۔ آپ نوٹ کرو گے انشاءاللہ، اگر آپ اب قرآن کو سامنے رکھتے ہو اپنے، جس میں مکی مدنی لکھا ہوتا ہے، لسٹ اگر بناتے ہو تو آپ غور کرو گے کہ اینڈ کی کافی ساری 20-25 صورتیں مکی ہی چلیں گی، بیچ میں کوئی 1-2 آتی ہیں مدنی۔ اینڈ کی تقریباً یہ جو 14 تو جو آخری 14 ہیں وہ تو موسٹلی مکی ہی ہے، کوئی 1-2 بیچ میں آتی ہیں صرف مدنی۔ تو ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ سورت مکی ہے۔ 112 نمبر سورت، 4 آیات اور مکی سورت۔ کچھ باتیں ہم آپ لوگوں نے جب یہ کورس شروع کیا ہے تو آپ لوگوں نے 2 رجسٹر بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک رجسٹر میں آپ سورہ وائز چلو گے، جو آپ پڑھو گے اس کو اپنے ہاتھوں سے ضرور گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میرے نوٹس آگے تو وہ نوٹس اندر ہی پڑے رہیں، کوشش کرنی ہے ہر کسی نے اپنی صورت اپنی ایک بڑی کاپی میں رجسٹر میں ضرور اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ لینا ہے، جو میں آپ کو کرواؤں گی اچھے طریقے سے۔ اور ایک کاپی میں آپ نے صرف وہ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھنے ہیں، لمبی کہانیاں نہیں لکھنی، صرف وہ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھنے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتایا کروں گی، اور آپ لوگوں نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لینا ہے۔ آن اینڈ آف وقت جب آپ کو فری ٹائم ملے اس پہ ایک دفعہ نظر ڈال لینی ہے۔ یہ وہ رولز ہوں گے جو آپ کے ایک ان جنرل قاعدے ہیں، قانون ہیں، جو کہ بار بار آپ کو استعمال ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کب شروع کریں گے؟ ابھی کرنے لگے ہیں، کب؟ کوئی انتظار تو نہیں 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 کرو؟ نہیں نہیں، جو آپ نے رولز لکھانے ہیں، جو ہم نے الگ لکھنے ہیں۔ آپ لوگ دیکھو، آپ کے گروپ میں نے لنک شیئر کیا ہوا ہے جو جی کلاس کا کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے پھر چلیں۔ تو اب سب سے پہلا جو ہمارے پاس رول آپ لکھو گے، ہمارا ورڈ شروع ہو رہا ہے کل سے۔ یہ کل جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ صرف کھڑے کرنے، کوئی بچہ نہیں بولے گا، صرف ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، کسی سے میں نے نہیں پوچھنا جو بغیر ہاتھ کھڑے بول لے گا۔ جی شکیلا، کل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے۔ جی اب آپ کہہ دیجئے، اب یہ گرامیٹک انالیسز ہم نے اس کی کرنی ہے کہ کل کیا ورڈ ہے۔ تو جی گرامیٹک یہ انالیسز کا میں نے ایک فکس پیٹرن بتا دیا، شکیلا جو بھی جواب دے گا فوری مائک آف کرے گا۔ تو جو بھی گرامیٹک انالیسز ہم کریں گے، ہم نے اس کا ایک فکس پیٹرن بنا لیا تھا، 2 کوٹھیاں، ایک ثلاثی مجرد، ایک مزید فی۔ ان کے ہم نے پہچاننا ہے کہ جو ورڈ ہمارے پاس ہے اس میں کچھ اضافی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو مزید فی میں گھس جائیں گے، اگر نہیں ہے تو ثلاثی مجرد میں گھس جائیں گے۔ یہ سٹیپ نمبر 1 ہے۔ یہ سٹیپس بھی آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں اپنے رولز والی کاپی میں۔ جی نسرین، قل کا ورڈ، کیا اس کے اندر مزید فی کی 8 ابواب کی کوئی بھی نشانی موجود ہے؟ نہیں میم، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے 8 تو ابواب کی۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہو گیا؟ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ ثلاثی مجرد سے اس کا تعلق ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم ثلاثی مجرد کے گھر میں داخل ہو گئے. اب گھر میں داخل ہونے کے بعد نسرین اس پہ کتنے دروازے تھے، کتنے کمرے تھے؟ 6 کمرے تھے میم اس 6 میں. کمرے. جزاک اللہ، مائک آف کر لیں. اب ہم نے یہ پہچاننا ہے عائشہ حسن کہ وہ جو 6 باب ہیں، باب کی تو ہم بات کریں، ہم نے کہا تھا ثلاثی مزید فی میں مجرد میں باب یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ باب کی ہم ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم ڈکشنری سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم چلو جس بھی دروازے میں گھس گئے، آگے وہاں پہ ہمارے پاس 8 الماریاں تھیں. ایک پہ فعل ماضی لکھا تھا، معروف، ماضی مجہول، فعل امر، فعل نہیں، مضارع معروف، مضارع مجہول، اور 2 اسم کے. اب میں نے یہ پہچاننا ہے اس ورڈ کو دیکھ کے کہ یہ کس الماری کے دروازے کو میں نے کھولنا ہے، یا یہ فعل ہے یا اسم ہے. فعل امر ہے، حکم فعل دیا جا رہا امر ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ نے اب الماری بھی پہچان لی کمرے میں گھس کے کہ فعل امر ہے. ماضی کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ جی ماوش احمد، آپ بتاؤ گے کہ یہ ماضی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس میں نشانی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں ماضی یا مضارع نہیں ہو سکتا؟ وہ اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ یہ ساکن ہے. بالکل درست جواب دیا کہ ماضی کی اینڈنگ زبر پہ ہوتی ہے اور مضارع کی اینڈنگ پیش پہ ہوتی ہے، تو نہ اس کے اینڈ پہ زبر ہے نہ پیش ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد کرنی ہیں. تو ساکن صرف کتنے گروپس میں ہوتا ہے ماوش؟ اینڈ پہ ساکن یہ 2 میں، فعل امر اور فعل نہیں میں. فعل امر یا فعل نہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسے الفاظ ہمارے پاس ہیں، حروف ہیں جو جازمت المضارع کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ مضارع سے پہلے جب آ جائیں، جس طرح حرف جر اسم کو جر دے دیتا ہے، وہ مضارع کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے حروف ہیں ہمارے پاس جازمت المضارع، لیکن کیونکہ یہ شروع کل سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بھی ایسا حرف بھی موجود نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جازمت المضارع کی وجہ سے یہ ساکن نہیں ہوا، تو یہ امر یا نہیں کی وجہ سے ساکن ہوا ہے. جزاک اللہ. ساجدہ ارشد، آپ بتاؤ گے کہ اب یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا تعلق امر سے ہے کہ نہیں سے ہے؟ کون سی نشانی ہے جو فرق بتائے گی امر اور نہیں کی؟ میم کرنے کو کہا جا رہا ہے نا، کل کہہ دیجئے. وہ تو اگر آپ حکم کو دیا ترجمہ جا رہا ہے آتا کہ ہی کریں. نہیں، سب عربی لکھی ہوئی، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، پھر کیسے؟ جی ہم تو اب اس طرح ہم علامات کی بات کر رہے ہیں، نشانیوں کی بات کر رہے ہیں. وہ نشانی کون سی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں صرف امر ہوں، میں نہیں ہوں؟ پیش کی. نہیں، پیش کی تو بالکل نہیں ہے. ہم، امر اور نہیں کی گردانیں یاد ہیں آپ کو کہ بھول مکس گئے؟ ہو جاتی ہیں. جی شکیلا، آپ بتاؤ گے اس میں کون سی نشانی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں فعل امر نہیں ہوں، میں فعل نہیں ہوں، فعل پہلے امر ہوں، سوری، نہیں جی ہوں. پہلے نہیں ہوتا تو اس سے پہلے لا لگا ہوا ہوتا، اور بالکل اس کے ساتھ یا تان کی ہوتا. بالکل ساجدہ، یہ آپ نوٹ کر لو کہ فعل نہیں جو ہے، نہیں ہے ہی اس لیے جی کہ وہ لا لا سے شروع لا. ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور لا کے اب ذہن میں فوراً آ بعد گیا. علامت مضارع بھی ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، جی علامت مضارع بھی ہوتی ہے. لا پلس ت سے شروع ہوتا ہے، تو نہ تو یہاں میرے پاس لا ہے اور نہ ت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. جی اچھا، اب اس میں مزید ہم دیکھیں گے کہ امر کی، اب یہ ہو گیا فعل امر. ٹھیک ہے، اب فعل امر تک ہم پہنچ گئے، کیونکہ ماضی کیوں نہیں کہ اینڈ پہ زبر ہوتی ہے، مضارع کیوں نہیں کہ وہ اینڈ پہ پیش ہوتی ہے، اور صرف ساکن امر اور نہیں میں ہوتا ہے. اب اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے شروع میں لا اور ت ہونی چاہیے تھی علامت مضارع کی، وہ بھی نہیں ہے. تو اب آخری میرے پاس رہ گیا فعل امر.
اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ کیا ہے کہ فعل امر جتنے بھی آپ پڑھو گے اس میں ہم علامت مضارع جب گراتے ہیں تو اس کے فوری بعد کیا آ جاتا ہے؟ امر بنانے کا طریقہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ امر مضارع سے بنتا ہے اور علامت مضارع گرا دی جاتی ہے. پہلا رول ہی یہ ہے کہ فعل مضارع سے بنتا ہے اور اس کی علامت مضارع گرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی علامت مضارع جب گراتے ہیں امر کی تو کیا ہو جاتا ہے؟ جی میں بتاؤں کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے اپنا. جی نسرین زاہد. ثلاثی مجرد کا مضارع کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کوئی بھی ورڈ بتاؤ. میم اس کا جو علامت مضارع گرا دی جاتی ہے اور حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے شروع میں. لازمی آتا ہے. مجرد کا امر حمزۃ الوصل سے ہمیشہ شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں ہمارا فا کلمہ ساکن ہونے کی وجہ سے اب پڑھا نہیں جا سکتا اور فوری طور پہ وہاں پہ حمزۃ الوصل آ جاتا ہے. کیا اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ ثلاثی مجرد سے ہو سکتا ہے؟ یہ ثلاثی مزید فی سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب صرف یہ تو ابھی انٹرسٹنگ میں فیکٹس بتا رہی ہوں، ابھی ہم اس کو یہاں پہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ صرف آپ کو ایک ٹچ دے رہی ہوں کہ ہم کیسے ان کو پہچانتے ہیں. یہ وہ نشانیاں ہیں اب جن کا کیونکہ بار بار ذکر ہوگا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ کس طرح سے بنا ہے اور اس میں کون سا باب ہے اور کیسے ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے اس کو پہچاننا ہے. اب یہاں پہ اس کو ابھی ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. کل ہمیں یہ پتا چل گیا کہ فعل امر ہے، ابھی ہم اس کے باب کو ٹچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بس ابھی ہم اتنا یاد کر رہے ہیں کہ یہ فعل امر ہے. جب کوئی بھی فعل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس فعل کے اندر کوئی نہ کوئی فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. فعل کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل بالفاعل. اب کون سا فاعل ہے اس کے اندر جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ جی افشان جبین آپ بتاؤ گے اس کے اندر کون سا فاعل ہے؟ کون اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ انتا کا فائل چھپا انتا ہوا کا فاعل چھپا ہوا ہے. یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے. تو آپ کون ہے اس کے اندر؟ کس کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. تو اب اس کے اندر فعل کے ساتھ فعل امر کے ساتھ انتا کی ضمیر موجود ہے جو اس کی فاعل ہے. تو ایک اور اہم پوائنٹ کہ جب بھی کل آئے گا قرآن مجید کے اندر، جب بھی کل کا ورڈ آئے گا، کل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے. اس کے بعد ایک پورا مکمل جملہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مکمل جملے کو ہم کہتے ہیں مقولہ. کیا کہتے ہیں؟ مقولہ. مقولہ میں بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے قول، اور شروع میں میم آ رہا ہے جو اضافی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے والا والے. یعنی کہ وہ قول جو کسی نے کہا، وہ بات جو کسی نے کہی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے، تو کیا کہہ دیجئے؟ اب وہ پورا جملہ آئے گا جو بتائے گا کہ آپ کیا کہہ دیجئے. وہ پورا کا پورا جملہ مقولہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو کل کو ہم کہیں گے یہ ایک فعل ہے. اس فعل کے بعد
انتا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. کون بولا اس کو میں کرسی پہ کھڑا کروں؟ جی، فعل کے بعد ایک فاعل آ گیا، اور فاعل کے بعد ہم نے کہا کل کے بعد جو بھی جملہ ہوتا ہے وہ مقولہ کہلاتا ہے. تو کل جو ہے فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے اب یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. یہ ہمارے جملے کی ایکسپلینیشن ہو گئی. کل فعل اپنے فاعل انتا اور اس کے بعد جو پورا جملہ آتا ہے وہ مقولہ کہلاتا ہے، اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. یعنی کہ یہ پورا کا پوری سورت اخلاص جملہ فعلیہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم اس کو کھول لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کل کا بارے میں تو ہمیں پتا چل گیا کہ کل فعل بالفاعل ہے، اس میں انتا کی ضمیر فاعل بن کے آ رہی ہے. اب ہم مقولہ کو پڑھیں گے کہ مقولہ کو ہم کس طرح سے کھول لیں گے. اب پورا جملہ کیا ہے ہمارے پاس کل کے بعد؟ اب کل کو ہم نے ایک طرف چھوڑ دیا. پہلی ہمارے پاس ہے ہوا اللہ ہو احد احدن. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اللہ الصمد. یہ اوپر ہی بلکہ لے جاتی ہوں. اللہ الصمد یہاں سے لے کے اینڈ تک کفواً احد، یہ پورا کا پورا مقولہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. یہ پورا کا پورا مقولہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس مقولہ کو ہم ایک ایک کر کے کھول کے دیکھیں گے. اب مقولہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کس لفظ سے مقولہ شروع ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس ٹوٹل 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جی، کس سے کوثر آپ بتاؤ گے کس سے جملہ شروع ہو رہا ہے؟ جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے، ضمیر. ضمیر. تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ضمیر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضمیر. اسم ضمیر ہوا. ہوا. تو اس کا مطلب ہے جملہ کس سے شروع ہوا؟ اسم سے. جملہ اسمیہ سے. جملہ اسمیہ تو پورے جملے کو کہتے ہیں نا بیٹا. ہاں اسم جی سے جی، شروع ہو رہا ہے جملہ، اسم سے اسم. شروع ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم جملے کو کہیں گے جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ مقولہ ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے مقولہ بن کے کل کے ساتھ ملا تو جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ کے اندر ایک جملہ اسمیہ بھی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. تو یہ پورا ایک جملہ ہوا جو ہم نے اوپر لکھا 4 آیات ہیں، لیکن جملہ کتنا ہے؟ صرف 1 سینٹینس. کل اپنے فاعل انتا اور پورے مقولہ کے ساتھ مل کے ایک جملہ فعلیہ بنا. سمجھ آئی کہ اینڈ میں یہ پورا کا پورا سنگل سینٹینس بن جاتا ہے. اب ہم دیکھنے لگے ہیں مقولہ کے بارے میں کہ جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں عظمیٰ اطہر؟ جملہ اسمیہ کے ہم نے پڑھا 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. بالکل، مبتدا اور خبر یہ 2 مل کے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے
اس جملے مقولہ کے اندر مبتدا بھی ڈھونڈنا ہے اور خبر بھی ڈھونڈنی ہے. تو جس سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، صفیہ اشرف آپ بتاؤ گے جس لفظ سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہوا سے شروع ہو رہا ہے نا؟ ہوا مبتدا ہوتا ہے شروع اس کا، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہ تو ضمیر ہے، فاعل ہے پہ. میں نے کہا تھا کہ اسم، جس اسم سے جملہ شروع ہو وہ مبتدا ہے، تو ہوا اسم نہیں ہے؟ ہاں جی، ہوا اس میں تو پھر کیوں نہیں ہو مبتدا سکتا ہو یہ گیا، مبتدا؟ ہو گیا، یہ مبتدا ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. ہوا وہ، لیکن ٹھیک ہے لیکن وہ. اللہ بھی تو اسم ہے نا، جی اللہ بھی اسم ہے. جی بالکل اسم ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو ہم بہت سارے طریقوں سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا کہ جو آپ کا میتھمیٹکس سے میں ہمیشہ ریلیٹ کرتی ہوں اس کو، تو میتھس کے سوال ڈفرینٹ فارمولا سے سالو ہو سکتے ہیں اور ان سب کا آنسر درست نکلے گا. اگر آپ کو ڈفرینٹ فارمولاز آتے ہیں تو آپ کسی بھی سوال کو کئی فارمولا سے کر سکتے ہو، اینڈ پہ آنسر سب کا ٹھیک نکلے گا اگر فارمولا درست ہے. تو اسی طرح ان جملوں کو بھی ہم مختلف فارمیشن دے سکتے ہیں. تو نمبر 1 فارمیشن میں نے کیا دی کہ ہوا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے ہوا کے بارے میں. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مذکر. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک مذکر. اب وہ ایک مذکر جو ہے اس کے بارے میں کیا خبر دینے لگی ہوں؟ وہ ایک اللہ ہو احدن. اللہ ایک ہے، یہ اس کی خبر ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. اللہ احدن. تو ہوا مبتدا اور اللہ احدن اس کی خبر ہے. تو خبر کے بارے میں ہم نے کچھ قاعدے سیکھے تھے کہ خبر کتنی قسم کی ہو سکتی ہے. ہاتھ کھڑا کریں نئے بچے، جو آلریڈی کر چکے ہیں ان سے میں نہیں پوچھوں گی. نئے بچے ہاتھ کھڑا کریں. لبنہ آپ بتاؤ گے، ہم نے جب مبتدا کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ مبتدا اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا 4 قسم کی ضمائر بن کے بھی آ سکتا ہے. خبر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خبر کیسا کیسا ہو سکتی ہے؟ خبر اسم بھی ہو سکتا ہے، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل، ہم نے کہا تھا خبر ایک اسم بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور خبر مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بن کے بھی آ سکتی ہے خبر. یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں جملہ اسمیہ. بالکل زبردست ہو گیا. اللہ ہمارے پاس معرفہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ اسم ہم نے کہا تھا مبتدا ہمیشہ معرفہ اسم ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ مبتدا ہم نے کہا تھا ہمیشہ معرفہ اسم ہوتا ہے اور پیش کی حالت میں ہوتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ رولز دونوں فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ معرفہ بھی ہے اللہ اور رفع کی حالت میں بھی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. تو اللہ معرفہ رفع کی حالت میں مبتدا اور خبر بھی رفع کی حالت میں بھی ہوتی ہے لیکن نکرہ اسم ہوتی ہے. تو کیا یہ فالو کر رہے ہیں اپنے دونوں رولز کو؟
जी कर रहा है, जी मैं मिस कर कर रहे हूँ। ठीक है, कर रहा है, मुकम्मल जुमला हो बिल्कुल गया। कर रहे। तो अब क्या हुआ कि नकीरा और रफ़ई हालत में है, तो ये अब उसकी खबर बन रही है। हुआ को मैं रदा कर देती हूँ, उसको मैं नीचे ले जाती हूँ। अल्लाह मारिफा और रफ़ा की हालत में मुब्तदा है, अहदुन उसकी खबर है, और ये दोनों मिलके क्या बन गए? तो मुकम्मल इस्मिया जुमला बन जुमला इस्मिया। अब ये जुमला इस्मिया, पूरा का पूरा जुमला इस्मिया हुआ मुब्तदा की खबर बन जाएगी। ठीक है, और एक बड़ा जुमला इस्मिया बन जाएगा। इंटरेस्टिंग है कि परेशानी कुन है? टीचर इंटरेस्टिंग है। तो हमने क्या किया कि आपने देखा कि कुल फेल, उसके अंदर अंता फाइल छुपा हुआ था, वो दोनों मिलके, क्योंकि कुल एक फेल है तो फेल से जो जुमला शुरू हो वो जुमला फेलिया होता है। और जुमला फेलिया के बारे में हमने कहा था फेल के बाद फाइल भी होता है और मफूल भी होता है। ठीक है, तो अब इस पूरे मकूला को हम क्या कह देंगे? मफूल कौन होता है? जिस पे काम किया गया। जिस पे काम किया जा रहा है। तो चलो अब हम इसको इसी तरह रखते हैं। अब कुल वाले हमारे पास और कितने जुमले आते हैं जो हमारी सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं? जी अफीफा तलत आप बताओगे पांच पांच सूरतें होती हैं। कौन कौन सी? कुल कौन कुल कौन उहिया सी? इलैया, यानी जिन, सूरह जिन, हम्म, सूरह अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक कुल हो या गया। अय्युहल काफिरून। तो अब ये पांच जब सूरतें कुल जब से भी शुरू होती हैं। आएंगी तो क्या हमें ये बात दोहरानी पड़ेगी कि कुल के बाद जुमला जो भी आता है वो मकूला कहलाता है? कुल के अंदर एक फाइल अंता छुपा हुआ है, और कुल क्योंकि फेल है तो वो जुमला फेलिया बनाएगा अपने मकूला के साथ, अपनी अंता फाइल और मकूला के साथ जुमला फेलिया। तो अब एक दफा जब आपने एक बात सीख ली तो अब ये अगले सूरतों में आसान नहीं हो जाएगी। पहली दफा तो हमें मुश्किल लग रही है, लेकिन आगे जब 5 दफा हम इसको दोहराएंगे तो क्या हमारे लिए आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो भी एक बात हम सीख जाते हैं वो आगे जाके हमारे लिए आसान होती जाती है। अभी आपको पहली दफा मुश्किल लगी, सेकंड दफा जब कुल औज़ुबि रब्बिन नास में पढ़ोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फलक में पढ़ोगे तो और आसान हो जाएगा, और जब आगे जाके पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फिर कुछ मुश्किल रह जाएगा हमारे लिए? अब ये यानी कि हम इसको जुमला फेलिया कहेंगे आखिर, इन द एंड, यानी कि जी कुल ये जो है वो पूरा का फेल है पूरा, क्योंकि और बाकी जो पहला वर्ड है वो फेल है, फेले अमर। हाँ जी तो फिर फेल से जो जुमला ठीक शुरू है। होता है वो जुमला फेलिया होता है। तो फेल के बाद एक फाइल जरूर आता है जो जो उस फेल को कर रहा है। वो फेल हुआ कैसे अगर जब तक उसमें फाइल नहीं होगा? ठीक है, तो अब ठीक फाइल है जो होता है कभी तो जाहिर होके बाहर निकल आता है और कभी अंदर ही छुप के बैठा होता है। वैसे हर फेल के अंदर छुप के बैठा होता है। ठीक है, सिर्फ पहले और चौथी शक्ल में से वो निकल के बाहर जाहिर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें कोई फाइल आगे जाहिर सूरत में नजर नहीं आया कि जिसको हम कह रहे हैं कि अमजद तुम कह दो या महमूद तुम कह दो या सफिया तुम कह दो। तो कोई हमें जाहिरी शक्ल में कोई फाइल नजर नहीं आया। तो जब जाहिर शक्ल में नजर ना आए तो फिर जमीर की सूरत में अंदर छुप के बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो और अमर और नहीं किस जमाने में होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है। क्या सवाल है आपका? इल्सा आप मुझे अभी बताओगे, मैंने अभी शुरू में बात की थी कि 4 हमारे पास फेल होते हैं, एक माजी,
ایک مضارع جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوتی ہے، اور پھر امر اور نہیں. امر اور نہیں ایک میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں کون سا زمانہ ہوگا؟ امر امر السا میم پریزنٹ ہوگا. ہمیشہ پریزنٹ. زبردست جواب السا نے دیا، ماشاءاللہ. ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہیں. بہت شکریہ السا. حکم جب بھی دیا جاتا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب جتنے بھی بچے اس وقت کلاس میں موجود ہو، آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ السا آپ بولو، عفیفہ آپ جواب دو، عظما آپ مائک آف کر لو، شکیلہ آپ چپ کر جاؤ. یعنی کہ جو بھی آرڈر دیا جائے گا وہ میں آپ موجودہ لوگوں کو جو ظاہر سامنے موجود ہیں، پریزنٹ میں موجود ہیں، ان سے صرف میں آرڈر دے سکتی ہوں. کبھی میں غائب شخص کو آرڈر نہیں دے سکتی، یعنی کہ جو کلاس میں آج ایبسنٹ بچے ہیں ان کو میں آرڈر نہیں دے سکتی. تو نہ تو میں متکلم کو اپنے آپ کو آرڈر دیتی ہوں، نہ میں غائب لوگوں کو آرڈر دیتی ہوں. حکم جب بھی دیا جاتا ہے سامنے موجود شخص کو، حاضر شخص کو دیا جاتا ہے. تو اس کا زمانہ جب ہم گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں تو جب بھی کریں گے اس کا زمانہ ہم حاضر لکھیں گے، چاہے وہ امر ہو چاہے وہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ حاضر میں کیا جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس یعنی کہ ہم نے کتنا کر لیا؟ کل کے بعد ہوا اللہ احد. میں نے کہا تھا ایک ہی جملے کو ہم کئی فارمولوں کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں. اب یہ میں نے پہلا فارمولا لگایا کہ میں نے ہوا کو کہا مبتدا، اور پوری اللہ احد کو کہا اس کی خبر، اور خبر پھر اندر اس کے ایک اور جملہ اسمیہ تھا. میں نے کہا خبر جملہ اسمیہ بن کے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ خبر جو تھی وہ جملہ اسمیہ بن کے آئی، اس کے اندر پھر ایک مبتدا اور ایک خبر چھپی ہوئی بیٹھی تھی. اب اس کی ایک اور فارمیشن میں بتاتی ہوں کہ اور کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، ہم اس کو مختلف طریقوں سے سالو کر سکتے ہیں. دوسری ترکیب کیا ہے اس کی کہ میں کیا کہوں گی؟ ہوا. ہوا کیونکہ اسم ہے تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا کے بعد آتی ہے اس کی خبر. تو اب میں کہوں گی وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. تو اللہ کو میں کہوں گی کہ یہ خبر نمبر 1 ہے. خبر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کہ خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا صفت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. رحمان اور رحیم 2 صفتیں ایک ساتھ آ گئیں، تو خبریں بھی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ہم نے پہلی ہوا کی خبر کیا بتائی کہ وہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دوسری خبر اس کے بارے میں بتائی کہ وہ اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ احد بھی ہے. احدن، یہ خبر نمبر 2 ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوا مبتدا اپنی 2 خبروں کے ساتھ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے سالو کر سکتے ہو، سب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ ہم نے کہا ہوا مبتدا ہے جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 2 خبریں ہیں، اللہ خبر نمبر 1 اور احد خبر نمبر 2، اور دونوں خبروں کے ساتھ مبتدا مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں اور ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. جی، ہم کیا کرتے ہیں کہ
हुआ अल्लाह, हुआ इसम क्या है? जी जमीर, इसमें इसम जमीर, ज़मीर है, ठीक है, इसमें ज़मीर है और मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। और इसकी खबर क्या है कि हुआ जो है वो अल्लाह है, और ये जुमला इस्मिया बन के फिर मुब्तदा बनेगा वो अल्लाह, यानी कि वो मुब्तदा, अल्लाह उसकी खबर, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया बन के अब ये पूरा का पूरा एक मुब्तदा बन जाएगा। परेशान कर रही हूँ कि समझ आ रही है आप लोगों को, वरना मैं बहुत ज्यादा ना टीचर कराऊं। आ रही है समझ टीचर। ये मुब्तदा बन गया, ठीक है। और अहदुन वो अल्लाह मुब्तदा, और उसकी खबर क्या है कि वो अहद है, नकीरा खबर होगी। नकीरा खबर हो गई अहदुन, ये एक और तरकीब हो गई, ठीक है। और ये मिलके जुमला इस्मिया बन गया। क्लियर हो गया? ये अब आप कितने मुख्तलिफ तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। पहले हमने कहा वो एक तरफ और उसकी खबर बता दी कि अल्लाह एक है, फिर हमने कहा वो अल्लाह मुब्तदा और उसकी खबर बता दी कि एक है, ठीक है। फिर हमने कहा वो और उसकी खबर वन कही कि अल्लाह है और एक भी है साथ साथ, ये दो खबरें बता दी हमने। एक और तरकीब भी है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को परेशान ना कर दूं, उसमें एक और रूल आ जाता है। लिखवा दो तो ये बता दूं ये ताकि दो वो एक साथ काफी है, इतना ताकि काफी आपके है ये दो नोट्स तरकीबें। कंप्लीट हो जाएं। चलें टीचर बता देंगे तो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलें जी, वो भी बता देती हूँ। हुआ मुब्तदा, ठीक है, और उसकी खबर क्या है कि वो हुआ जो है वो अल्लाह है, ठीक है। और उसके बाद एक नया वर्ड आपके लिए है बदल, अहदुन। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बदल जो है, अब मुब्तदा अपनी खबर और अपनी बदल मतलब अल्लाह अपने बदल के साथ मिलके फिर खबर बनेगा हुआ का। अब बदल किसको कहते हैं ये भी मैं बता देती हूँ अभी, फिर जुमला इस्मिया बन जाएगा। बदल का जिक्र हमारे अब सूरतों में बहुत दफा आएगा, ठीक है। बदल उसको कहा जाता है जो इक्वल हो, ठीक है। मसलन मैं कहती हूँ कि शेख अहमद आए हैं, मैं क्या कह रही हूँ, शेख अहमद आए हैं, या राजा मजीद आए हैं, या मैं कहती हूँ मोहम्मद खान आए हैं। अब ये दोनों वर्ड्स इक्वल हैं, एक दूसरों का बदल हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ शेख साहब प्लीज बैठें, और मैं ये भी कह सकती हूँ अमजद साहब खाना खा लें। दोनों एक ही शख्स के दो नाम है ना, अदल बदल। मैं कहती हूँ डॉक्टर मजीद आए हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ डॉक्टर साहब प्लीज ये मरीज है इसको देख लें, और मैं ये भी कह सकती हूँ मजीद साहब इनको देख लें। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी बच्चे, समझ आ रही है मेरे पॉइंट? जी जी
दोनों जी टीचर आ रही हूँ। बराबर हैं और एक दूसरों का बदल हैं। तो कुरान में बहुत दफा आपको बदल का वर्ड सुनने को मिलेगा, यानी कि जो एक दूसरों का अदल बदल है। यानी कि अल्लाह जो है वो अहद है, तो अहद भी अल्लाह के नामों में से एक नाम है, ठीक है। तो आप चाहे अहद कह दो, अल्लाह कह दो, अल्लाह को अहद भी कह सकते हो, अहद को अल्लाह भी कह सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरों के बदल हैं, ठीक है। तो जिसका बदल हो, जो पहले होता है वो कहलाता है, अभी से हम नोट्स में लिख लो, जिस इस्म का आगे बदल आता है, इसके दो हिस्से हैं। एक होता है मुबदल, मुबदल मिन्हु। मैंने कहा परेशान ना हो जो। मुबदल मिन्हु वो इस्म होता है जिसका आगे बदल आना होता है, वो इस्म जिसका बदल आगे आएगा। उस इस्म को मुबदल मिन्हु कहते हैं। तो यहाँ पे मुबदल मिन्हु कौन है? अल्लाह। और आगे उसका बदल आता है, तो बदल कौन है? अहदुन। अल्लाह मुबदल मिन्हु है और जो बदल है उसका वो अहद है। मैम एक तो मुबदल मिन्हु हो गया, तो फिर दूसरे को क्या नाम होगा? बदल कहते हैं ना बेटा। दो इस्म है ना जो बराबर हैं। मसलन अगर मैं कहती हूँ शेख अमजद या डॉक्टर महमूद, तो महमूद जो है वो असल नाम है ना, वो मुबदल मिन्हु है, और डॉक्टर साहब जो है उसका बदल है, ठीक है। तो जिस इस्म का भी आगे बदल आना होता है, उस इस्म को मुबदल मिन्हु कहते हैं। मुबदल, वो बदल ही लिखा हुआ है ना इसके अंदर। तो मीम क्या किस लिए होता है? इस्म की पहचान। मीम इस्म के लिए आता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, मीम इस्म के लिए आता है। जैसे मस्जिद, मशरिक, मगरिब, मुस्लिम, मोमिन, तो वो मीम इस्म के लिए आता है। तो बदल वाला इस्म, मीम का मतलब ने क्या सीखा है? वाला, वाले, वाली। तो बदल वाला इस्म यानी कि जिसके बदल में आगे इस्म आना है। मिन किसको कहते हैं? मिन हरफे जर है ना, से। हु जमीर है, से उससे, यानी कि जिससे। मुबदल मिन हु कौन है? जिससे बदल आगे आना है। समझ आई? मुबदल, इसके हरकत भी लिख लो ताकि बोलना आसान हो। मुबदल मिन हु, बदल होने वाला, जिससे बदल किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने अल्लाह को मुबदल मिन्हु कहा और अहद उसका बदल है, और ये दोनों मिलके खबर बन जाएंगे। अल्लाह मुबदल मिन्हु अपने बदल के साथ मिलके फिर ये खबर बन जाएगा हुआ मुब्तदा की। तो ये चार डिफरेंट हो गई इनकी तरीका। समझ आया आप लोगों को? जी टीचर। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? टीचर इसकी एक इस तरह से भी मिसाल टीचर एक बताऊं? जी बताएं। टीचर ये जो आप टीचर जैसे मेरे अब्बू आबिद नाम था, लेकिन वो उन्होंने जब से हाजी किया तो सब हाजी आबिद कहते थे। अब वो आबिद नहीं भी कहते थे तो हाजी के नाम से पता चल जाता था कि आबिद साहब का जिक्र है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। टीचर यही ना, जैसे अब हाजी कहते थे तो पता चल जाता था कि ये आबिद साहब की बात हो रही है। बिल्कुल तो यही सही हो टीचर गया। आप तो बताना चाह रही आबिद साहब जो है मुबदल मिन्हु है और हाजी जो है वो उनका जी, बदल है। बदल हो गया, ठीक हो गया टीचर, समझ गई। जी, अब कुछ खबर सवाल है और किसी का तो बदल पूछ लें। आज का टॉपिक हम यहाँ अल्लाह पे और एंड करेंगे। आपा बदल मिन्हु, मुबदल मिन्हु और बदल मिलके खबर बना फिर हुआ की। जी, ये खबर बन जाएगा हुआ मुब्तदा की। जी,
کوئی جس کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے، باقی آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کریں گے. ٹیچر یہ جو کل کا تھا اس میں جو پیش آیا ہے، جس طرح سے آپ نے اعوذو کا بتایا تھا کہ حمزہ پہ زبر آ گیا تھا، جی تو اسی طریقے سے یہ کل کا پیش آ گیا، جیسے یہ انشاءاللہ ہم اس اگلی کے کلاس میں اس کو کھول لیں گے بیٹا. ہم نے اس کی گرامیٹیکل صحیح انالیسس تو آج مکمل نہیں کی نا. صحیح صحیح میں اس کے اوپر چلی جاتی تو پھر آج کا لیکچر ہمارا مس ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے صحیح اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسا میں نے اعوذو کو علیحدہ سے پڑھایا تھا نا، تو اس کا تو 2 حرفی تو کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا نا، ہم نے اس کو روٹ ورڈ بھی نہیں نکالا. پھر روٹ ورڈ نکلے جی گا، اس کا باپ کے اندر ڈالیں گے اس کو. آج ہم نے باپ کا ذکر چھوڑ دیا تھا بیچ میں کہ کس باپ صحیح سے تعلق ہے، پھر اس کی حرکات کون سی ہیں، پھر اس کے مطابق ہم اس کو تیار کریں گے. صحیح ہے ٹیچر. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آج اس کے اوپر ٹچ ٹیچر نہیں ایک کیا. کوشچن کروں؟ جی ضرور. جو ہم نے پڑھا ہے صرف اس سے ریلیٹڈ، یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں سب اس سے ریلیٹڈ جی سوال جی ہوگا، ٹیچر، اس سے باہر نکل کے نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک یہ ہو گیا.